آنا ہے، پوچھوں گا اس باپ سے بھی پوچھوں گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ یہ آیت آپ کو اور سب کو ہمارے خواب سے ہمیں اس نیند سے جگا رہی ہے۔ وہ باپ مکہ مکرمہ میں جب اپنے بیٹی کو دفن کر رہا تھا تو اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اس باپ کو کھڑا کیا جائے گا، اس بیٹی کو جو زندہ درگور کی گئی تھی وہ بھی سامنے کھڑی ہوگی، اس سے پوچھا ہے کس گناہ میں تجھے زندہ درگور کیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو قتل کی گئی تھی کس گناہ میں، کس گناہ میں تجھے تمہارا حق نہیں دیا گیا تھا، کس گناہ میں تو نے اپنے بیوی پر ظلم شروع کیا تھا، کس گناہ میں تو نے اپنے بہن کا حق مارا تھا، کس گناہ میں تو نے پڑوسی کی زمین سے حصہ لیا تھا چپ کے، کس گناہ میں تو نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا پٹواری وغیرہ کو رشوت دے کر، دور ہم کیوں جائیں، کس گناہ میں تو نے اپنے پڑوسی کا حق ادا نہیں کیا تھا، کس گناہ میں تو نے بھائی کے گریبان کو پکڑا تھا تاکہ تجھے دنیا مل جائے۔ روزانہ اخبار دیکھتے ہیں بھائی نے بھائی کو قتل کیا زمین پر، نعوذ باللہ، اللہ سے معافی مانگیں پروردگار ہمیں این چیز، زمین کیا چیز ہے، مر جاتے ہیں زمینوں پر، ہوا اڑتی رہتی ہے۔ ہمارے ایک گاؤں ہے بیلیاں نام ہے اس کا، اس میں ایک صاحب گھاس کاٹ رہے تھے، کب، آج سے 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں آپ سے، 25 سال پہلے، اوپر سے آیا کہ زمین میری ہے، لڑائی ہو گئی، ایک نے دوسرے کو زیر کیا اور چھرا نکالا، اس کے پاس کہیں پسٹل تھا، نیچے سے مارا، وہ جگہ پہ قتل ہوا۔ 25 سال ابھی بھی مقدمہ چل رہا ہے، 3 بھائی ان سے قتل ہوئے، 2 بھائی ان سے قتل ہوئے، مقدمہ چل رہا ہے، زمین پر ہوا چل رہی ہے۔ وہ زمین جب پٹواری وغیرہ گئے، ایک تیسرے آدمی کے نکلے، نہ اس کی تھی نہ اس کی تھی، اعوذ باللہ کہیں، سب کہیں اپنی عافیت۔ حضور اسلام کے پاس ایک صاحب ہے کہ پروردگار، اے اللہ کے رسول، اللہ سے پروردگار سے میں دعا مانگ لے کہ میں اچھی دعا مانگے، کہو اللہ سے عافیت کی دعا مانگے، اللہم اعطینا العافیہ، عافیت کی دعا مانگے، صحت عافیت ہے، شر سے دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر مخلوق کے ہر قسم شر سے ہمیں محفوظ رکھے، حاسد کے حسد سے محفوظ رکھے، شریر کے شر سے محفوظ رکھے، اور بغض والے کے بغض سے محفوظ رکھے۔ یہ بڑی عجیب سا، اس 25 سال، اور وہ جو آدمی تھا جس نے قتل، وہ خود بھی مر گیا، اب اس کی اولاد بھگت رہی ہے تاریخ پر، جائیدادیں بک گئیں، گھر بک گئے، خیر بھیک مانگ رہے ہیں، تو عدالتوں پر بھی افسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس طرح ہم معاملہ سیٹ کریں، کس طرح یہ فیصلہ کر لیں۔ فیصلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا، طہرنی یا رسول اللہ، ایک صاحب آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر لیں۔ رسول اسلام نے ایسے سوالات کیے کہ جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا۔ رسول اسلام ادھر منہ موڑتے ہیں کہ آپ نشے میں تو نہیں تھے؟ وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، میں نشے میں نہیں تھا۔ ادھر کیا آپ بھول تو نہیں کہتے؟ آپ ویسے کہہ رہے ہیں، نہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر لیں۔ پھر ادھر موڑ رہے ہیں، پھر رسول اللہ پوچھتے ہیں آپ ہوش میں ہیں جو آیا بات آپ کر رہے ہیں؟ جی میں ہوش میں ہوں۔ پھر ادھر موڑ رہے ہیں، رسول اللہ پھر منہ موڑ رہے ہیں۔ جب 4 دفعہ گواہی اس نے اپنے اوپر قائم کر دی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ ہے وہ ضمیر، یہ تب ہوگا کہ اللہ کے خوف کا چوکیدار ہمارے اوپر قائم ہو، ہم پر یہ قائم ہو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جب اس کا سنگسار کرنے لگے، ایک قطرہ خون کا آیا، ایک صاحب کے یہاں پر لگا، اس نے بری بات کی، اچھی بات نہیں کی اس کے حق میں، تو رسول اللہ نے فرمایا خاموش، کیا کہا تم نے؟ اس نے ایسی توبہ کی ہے پوری جہان پر تقسیم کرو، ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
بشر ہے، گناہ ہو گیا، لیکن اس کا ضمیر اور اللہ کا خوف اس کو چھوڑ نہیں رہا۔ میں ادھر منہ موڑ رہا ہوں، مجھے پاک کیجئے، ادھر منہ موڑ رہا ہوں، مجھے پاک کیجئے۔ 4 مرتبہ جا کے کھڑا ہوتا ہے، کس بات کے لیے؟ سنگسار ہونے کے لیے، اللہ کا خوف نہ ہو، قیامت کا خوف نہ ہو، یہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تجھے اللہ سے حیا نہیں آتی، جو تمہارا جی چاہے کر، آئے گا میرے سامنے ایک دن، جو تمہارا جی چاہے کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عدالتی قوانینوں سے اور ہمارے مقننہ کے قوانین سے منتظمہ اس کو جتنا بھی نفاذ کرے نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کا خوف۔ اور ہم میڈیا کو استعمال کر لیں، ایسے ڈرامے بنائیں جس میں اللہ کا خوف ہو، آگے جو کنکلوژن ہو اس میں یہ ہو کہ خوف کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کا خوف کس کو کہتے ہیں۔ میں یہ کام کروں، مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کیوں کروں، میں کسی سے کیوں ڈروں، میرا رب جو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، مسلمان کی شان کے ساتھ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کرے؟ وہ رشوت لے سکتا ہے، وہ چوری کر سکتا ہے، وہ غلط چیز استعمال کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، کیسے کرے گا؟ لیکن یہ نہیں تبلیغ ہے، نہ یہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے۔ صبح شام ٹی وی نے مصیبت بنائی ہے، اور جتنے بھی کنجر ہیں وہ اس میں آ گئے ہیں، ناچ بھی رہے ہیں، گا بھی رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں، میری بچی دیکھ رہی ہے، میرے بچے، میری بیوی، میری ماں، میرے والد سارے دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں بچوں کو دکھائیں، پھر بند کریں، بچہ اسی طرح یوں کرے گا۔ بچے کو کیا پتا ہے کہ کیوں اس طرح ہے؟ کیوں ہم دور کیوں جائیں؟ ہم ایوانوں میں کیوں جائیں؟ ہم مقننہ پر کیوں اعتراض کریں؟ وہ قوانین ہم اپنے اوپر تو لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان پر اعتراض کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ مجھے نہیں آتی۔ میرا سودا بک جائے، آگے والا جہنم میں جائے تو جائے نا۔ بھائی اللہ کا خوف کرو، آپ کا بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، آپ کی شاید پر ایمان ہے تو پھر اپنے بھائی کو غلط بات نہ کرو، غلط سودا اس کو نہ دو، غلط بیانی میں اس کو نہ ڈال دو۔ تم کس قسم کے مسلمان ہو؟ تمہیں اللہ سے کوئی امید نہیں ہے کہ تمہارے تجارت میں برکت دے گا، تمہارے لین دین میں برکت دے گا، کسی قسم کا بھی لین دین ہو صاف بتایا کرو۔ حضور علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے ہیں، بازار میں گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے، باہر سے آیا ہوا ہے گندم ہے۔ حضور اقدم علیہ السلام نے اس کے اندر ہاتھ کیا، گندم کے اندر ہاتھ گھیلا نکلا۔ حضور نے فرمایا من غش فلیس منی، جس نے بدیانتی کی بےایمانی کو میری امت سے خارج ہے۔ تو نے یہ کیا ہے؟ نے کہا حضور میں نے نہیں کیا، بارش ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام فرمایا اس کو فوراً اوپر کر دو، ایسے کر دو، گاہک کو پتہ چلا کہ بارش۔ اب اس سے اندازہ لگا لیا، اس سے اندازہ لگا لیا۔ میں تاجر ہوں، خاک تاجر ہو، تم حرام کماتے ہو، کس بات کے تاجر ہو؟ تجارت اس کو کہتے ہیں۔ تجارت کا رتبہ تو نبیوں کے ساتھ ہے، صدیقین کے ساتھ ہے، شہداء کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ کے مخلوق کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ اس نیت سے دکان ڈالی ہے، اس نیت سے نہیں ڈالی کہ اس کو لوٹ لوں، اس نیت سے دکان ڈالیں کہ اللہ کی مخلوق کہاں جائے گی۔ کسی کی دکان یہاں ہے، کتنی سہولت ہے، 26 نمبر سے رہ کے نہیں جاتا وہاں پر، یہاں سے خرید لیتا ہے۔ یہاں آگے کون کس قسم کا آدمی کھڑا ہے؟ لوٹنے والا۔ کیا اس حدیث کا مستحق ہو سکتا ہے کہ التجار یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوں گے؟ اور اس کی علت سبب یہ بتلایا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے۔ ہم تو ہر جگہ مشکل پیدا کر رہے ہیں اللہ کی مخلوق کے لیے، زبان سے بھی، ہاتھ سے بھی، پاؤں سے بھی، آنکھ سے بھی، کان سے بھی، ہر لحاظ سے ہم اللہ کی مخلوق کے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں، پھر توقع کر رہے ہیں۔ غلط۔ اس لیے یہ میزان ہے، اس میزان پر پورا اترنا چاہیے۔ بعد میں جائیں گے وہاں پر، وہاں جانے کے لیے بہت ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے گھروں کو ٹھیک کریں، حق مانگیں نا، دینے کی کوشش کریں۔ آپ دیں گے تو مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں گی، آپ مجھے دیں گے، میں آپ کو دوں گا، میں بہن کو دوں گا، میں بیٹی کو دوں گا، تو دینے والا شروع کریں۔ ہم حق مانگنے والے ہوتے ہیں، دینے والے نہیں ہوتے۔ میرے بھائیو بزرگوں، ہر بات کو ترازو میں ڈالیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہے تو پھر کیوں نہیں کرتے ہم؟ سوال یہ ہے پھر کیوں نہیں کرتے؟ یہ مجھ سے نہ پوچھے، اپنے ضمیروں سے پوچھے۔ گھر جاتے وہی کوڑا، وہی بنجا، وہی کلہاڑی، وہی اس کے ساتھ وہ لکڑی جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، دستہ، اسی طرح نہیں، وہی غلط۔
ادخلوا فی السلم کافہ، مسلمان ہو تو پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ ادھر اور یہ ادھر. اتکفرون ببعض الکتاب وتؤمنون ببعض، بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو. نہیں، مکمل اسلام. اور مسئلہ معلوم نہیں، فوراً آپ پوچھ لو کہ مجھے کیا کرنا ہے. ایک صحابی کا واقعہ آپ نے سن لیا، اتنا زمین موت ایک وقت ہے وہ مر گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ اس کا توبہ پوری جہان پہ تقسیم ہو جائے تو اس کے لیے کافی ہے. اور کیا چاہیے اس کو، اور کیا چاہیے؟ زندگی تو ولو کنتم فی بروج مشیدہ، 7 کلو میں آپ اندر ہو جائیں اور اندر بیٹھ جائے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار، اسرائیل آ کے آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سخت قسم کے برجوں میں آپ کیوں نہ ہوں، اینما تکونوا، جہاں بھی ہو، یدرککم الموت، موت آ کر رہے گی، وہ تمہیں جکڑ کر رہے گی. ایسے بہت سے واقعات ہیں، بڑے بڑے فرعونوں کو نیچے زمین پر گرا دیا. تو میرے بھائیو، وقت ہو گیا ہے، آپ لوگ آتے نہیں ہیں. ذرا تھوڑا وقت سے تھوڑا سا 10-15 منٹ پہلے آیا کریں.